السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، واٹس ایپ پر مجھے ایک پوسٹ دوست نے بھیجا جو مجھے بہت ہی پسند آیا۔ میں یہ پوسٹ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کو تحریر میں بھیجا تھا، میں آپ کو اپنی زبان سے اور اپنی مادری زبان میں اس پوسٹ کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ ایک یہودی نے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے ایک مسلمان کا روپ دھارا اور ایک بستی جا پہنچا، اور سب سے پہلے اس کی ایک بکری چرانے والے سے ملاقات ہو گئی۔ یہودی نے اس بکری چرانے والے سے ملاقات کی اور کہا کہ میں ایک مسلمان مسافر ہوں۔ باتوں ہی باتوں میں یہودی کہنے لگا کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے کتنی مشقت اور تکلیف اٹھاتے ہیں، جبکہ یہ قرآن 30 پاروں پر مشتمل ہے، لیکن قرآن مجید میں بے شمار آیات تشابہ ہیں، ایک جیسی آیتیں ہیں جو ایک جیسی ہیں، لیکن بار بار دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر متشابہات کو نکال دیا جائے تو قرآن اور بھی مختصر یاد کرنے میں بہت آسانی بھی ہو جائے گی۔ بکریاں چرانے والا اس کی بات غور سے سنتا رہا اور خاموش رہا۔ جب یہودی کی بات مکمل ہوئی تو بکری چرانے والے نے کہا کہ واہ، تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے۔ یہودی دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ یہ چرواہا میرے جال میں آ گیا ہے۔ پھر اچانک چراوے نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے۔ یہودی نے کہا پوچھئے تو صحیح، کیا ہے؟ تم چاہتے ہو کہ قرآن میں جو متشابہات یا تکرار ہے اس کو نکال دینا چاہیے؟ یہودی نے کہا ہاں بالکل، میرا یہی خیال ہے۔ جو آیت ایک مرتبہ سے زیادہ ہو اس کو قرآن سے خارج کر دیا جائے تو قرآن مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں آسانی بھی ہوگی۔ اس بکری چرانے والے نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے بدن پر بھی بعض اعضاء ایک سے زیادہ ہیں جو تکرار پیدا کر رہے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں نہ تمہارے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، دو پیروں میں سے ایک پیر ہی رکھا جائے، دو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ کام تو ایک آنکھ سے بھی پورا ہو سکتا ہے۔ کیوں نہ تمہاری ایک آنکھ بھی نکال دی جائے، دو کان اور دو گردوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بھی تکرار ہے۔ اگر ان تمام تکرار والے اعضاء کو نکال دیا جائے تو تمہارا بدن بھی ہلکا ہو جائے گا اور غذا کی مقدار بھی کم ہو جائے گی، اور تمہیں زیادہ جد و جہد کوشش کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیا خیال ہے؟ یہودی اپنا کالا منہ لے کر فوراً کھڑا ہوا اور اپنی راہ لی۔ زندگی بھر یہی سوچتا رہا کہ جب مسلمان بکری چرانے والے فکر ہے تو علماء کے فکروں کا کیا کہنا؟ یہ پیغام آپ کو کیسا لگا؟ اور اچھا لگا تو اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔